على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بے شمار سفر کیے ہیں اور آپ کا ہر سفر ہی یادگار ہے، لیکن جو آپ کا زندگی کا آخری سفر ہے، لمبا سفر، وہ حج کا سفر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان ادا کرتے وقت آپ نے یہ بھی بولا تھا، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا. اچھے طریقے سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے دوبارہ حج کا موسم آئے لیکن تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد فوراً ہی مدینہ پاک کی طرف واپس پلٹ آئے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے صحیح البخاری میں، السفر قطعۃ من العذاب. سفر اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. جب تم اپنا کام پورا کر لو، حج کے مناسک ہی کیوں نہ ہو، پورے کر لو تو گھر جلدی واپس آ جاؤ. آپ بھی فوراً ہی واپسی کا سفر آپ نے شروع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ خم کے مقام پہ اسٹے کیا. غدیر خم کے نام پہ اس مہینے میں اس بات کو بڑا بیان کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غدیر خم کا خطبہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور ہر مسلک کی تقریباً کتابوں میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی، اور پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک بشر ہی ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، ہو سکتا ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے اور میں اللہ کی دعوت کو قبول کر دوں اور تمہیں چھوڑ جاؤں. انا تارک فیکم ثقلین، او میرے صحابہ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے میرے جانے کے بعد ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا اولہما، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب اگر بالاتفاق ہر کلمہ پڑھنے والی جماعت کو شامل کیا جائے تو ظاہر ہے کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وصیت کی کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا. فیہ الہدی والنور، اس قرآن پاک میں تمہیں ہدایت بھی ملے گی اور اس قرآن پاک میں تمہیں نور بھی
نور اور ہدایت قرآن پاک سے ملتی ہے. جس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور جو قوم قرآن پاک کو سینے سے لگا لیتے ہیں ان کو اللہ ہدایت بھی عطا کرتا ہے, اللہ پاک ان کو نور بھی عطا کرتا ہے. صحابی فرماتے ہیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑا زور دیا, بڑی وصیتیں کی کہ قرآن پاک سے دور نہ ہٹنا, قرآن پاک کو مت چھوڑنا, تم ہدایت پہ رہو گے, تم اللہ کے اتارے ہوئے سیدھے راستے پہ قائم رہو گے جب تک تم قرآن پاک سینے سے لگائے رکھو گے. کافی وصیتوں کے بعد, کافی نصیحتوں کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات شروع کی. آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي, اور دوسری بھاری چیز میں تم میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے گھر والے, میرے اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, آپ فرماتے ہو میرے صحابہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میرے جانے کے بعد تم نے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. آپ نے 3 بار اللہ کا واسطہ دے کے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ کی ایک عظیم وصیت ہے پوری امت کو, قرآن پاک کو سینے سے لگانا اور آپ کے اہل بیت کا احترام سینے پہ رکھنا. دونوں چیزیں اہم ہیں. جس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا وہ بھی برباد ہو گیا, اور جس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی آ گئی وہ بھی تباہ ہو گیا. صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کئی امتی کلمہ پڑھنے والے جہنم میں گر جائیں گے, میں سب سے پہلے ان کی سفارش کے لیے اللہ کی عدالت میں آؤں گا. 3 بار میری سفارش پہ میری امت کے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. ثم آتیہ الرابعہ, صحیح البخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میں 4تھی دفعہ آؤں گا, اللہ پوچھے گا اب آپ کا کون سا امتی جہنم میں رہ گیا ہے, اب بھی امت کو باقی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا ما بقی من امتی الا من حبسہ القرآن, کوئی بھی نہیں بچا, صرف میری امت میں سے وہ لوگ بچ گئے جن کو قرآن پاک نے روک لیے, جن کی دشمنی قرآن پاک سے تھی, جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن پاک سے دشمنی لگائی. یار محلے داروں سے دشمنی سمجھ آتی ہے, دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہیں, رشتہ داروں سے دشمنی سمجھ میں آتی ہے. ایک کلمہ پڑھنے والا ہو اور اس کی دشمنی قرآن پاک کے ساتھ, قرآن پاک نے روک لی. آج غیر محسوس طریقے سے لبرل لوگوں نے, ڈگریوں کے نشئی لوگوں نے غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں قرآن پاک کی دشمنی اتار دی, غیر محسوس طریقے سے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کس سے دشمنی لگا رہے ہیں. ہمارے محلے میں سے اگر کوئی باپ جرأت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کے لیے وقف کر دے, آج کا نادان مسلمان اس فیملی کو بے وقوف سمجھتا ہے, اس کو پاگل سمجھتا ہے. انہوں نے اس بچے کا مستقبل داؤ پہ لگا دیے. یہ قرآن پڑھے گا تو یہ کیا کرے گا. تجھ میں اور ایک یہودی اور کافر اور سکھ میں کیا فرق ہے. وہ بھی یہی سمجھتا ہے میرے پاس
ڈگریاں آئے گی تو دولت آئے گی. تو بھی یہی سمجھتا ہے کہ تیرے بیٹے کے پاس دنیا کی ڈگریاں آئیں گی تو دولت آئے گی. دولت کے فیصلے ڈگریوں پہ نہیں ہوتے، دولت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. آسمانوں پہ ہوتے ہیں. میں دور کی مثال نہیں دیتا، میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. میرے والد محترم سکول کی ایک کلاس بھی نہیں پڑھے ہوئے اور وہ 80-90 ایکڑ زمین کا ذمہ دارہ کر رہے ہیں، کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں. دولتوں میں اللہ نے دولت دنیا کی ڈگریوں میں نہیں رکھی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہمارے رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں. سیالکوٹ میں ایک ہمارے دوست تھے الطاف بھٹی صاحب، انہوں نے پروگرام رکھا، مجھے اپنی بڑی گاڑی پہ لے گئے. ان کے پاس پراڈو تھی. میں نے پوچھا یہ گاڑی کتنے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا قاری صاحب یہ 3-4 کروڑ کی ہے. یہ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، اب تو وہ 10-12 کروڑ کی گاڑی ہو گئی ہے. تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ آج تو یہی جراثیم عام ہے کہ ڈگریاں آئے گی تو دولت آئے گی. آپ کے پاس گاڑی اتنی مہنگی ہے تو آپ کا بزنس کتنا بڑا ہوگا. تو آپ نے سکول کی کتنی کلاسیں پڑھی ہیں، کون کون سی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا قاری صاحب سچی بات یہی ہے کہ میں نے سکول کی 6 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں. ڈگریوں میں رزق نہیں ہے. اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کیجئے. جو شہنشاہ بادشاہ ہمارا رب اتنا انصاف والا ہے، میری قسمت کی بارش کا ایک قطرہ ہمسائے کی چھت پہ نہیں گرنے دیتا، وہ تیرے بیٹے کا رزق کہیں نہیں جانے دیتا. غربت کے ڈر سے اپنے بیٹے کو قرآن پاک سے دور مت کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے اللہ پوچھے گا کون بچے؟ میں واضح کہوں گا وہ بچ گئے ہیں جن کی دشمنی قرآن پاک کے ساتھ. قرآن والوں کو یہ انسان نہیں سمجھتے تھے، قرآن والوں کو یہ بیوقوف سمجھتے تھے. اس کے محلے سے کوئی اپنا بیٹا قرآن کے لیے وقف کر دیتا، یہ اس کو ڈانٹا کرتا تھا. پھر اگلی جو بات ہے وہ اتنی اہم ہے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی بات کو قرآن پاک میں ذکر کر دیا ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے اللہ میں ان کی سفارش کیسے کروں جنہوں نے میرے جانے کے بعد قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. قرآن پاک سے تعلق کٹ جائے تباہی ہو جاتی ہے. اور ایسے ہی اہل بیت کی دشمنی دل میں آ جائے پھر بھی بندہ تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہی ہے. فضائل صحابہ میں علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی لے کے آئے صحیح سند کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار. مجھے میرے رب کی قسم ہے جو کلمہ پڑھتا ہے مجھ پہ ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہے، اللہ اس کو آگ میں پھینکے گا، وہ اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. چلیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. قرآن پاک سے دور مت ہٹیے اور اہل بیت کی محبت سے بھی دور مت جائیے. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون. قرآن پاک نے اہل بیت کن کو کہا ہے؟ اہل بیت عربی کا لفظ ہے اور ہماری اردو اور پنجابی زبان میں اس کو گھر والے بولا جاتا ہے. گھر والے انگلش میں فیملی کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، آپ کے اہل بیت کے بارے میں رب کے قرآن نے کیا کہا ہے؟
اللہ نے اہل بیت سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا ہے، نکل ذاکروں کے جھنجھڑوں سے، ذاکر تجھے قرآن سے دور لے جائے گا۔ اور غدیر خم کے خطبے کی بات کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے ذکر سے پہلے قرآن کی بات کی ہے۔ قرآن سے ہدایت ملے گی، قرآن سے نور ملے گا۔ قرآن پاک نے اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا ہے۔ 22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، 22ویں پارے کا پہلا رکوع ہے۔ پڑھیے رب کے قرآن کو۔ اللہ نے پورے اس رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر کی عورتوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم جو بھی نیکی کرو گی اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا کرے گا۔ کرنا بھی بیوتکن، اور میرے محبوب پیغمبر کی بیویوں اپنے گھر میں ٹھہری رہا کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جہلیت والی عورتوں کی طرح باہر نہ نکلا کرو۔ واقمن الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کیا کرو۔ وآتین الزکاۃ، اگر تمہیں مال زیادہ مل جائے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات بھی کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ خطاب کر رہے، خطاب کرتے کرتے جب واعظ نصیحت ختم ہوا پھر اللہ نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور میرے محبوب پیغمبر کی بیویوں یہ پابندیاں لگا کے، یہ نصیحتیں کر کے اللہ پاک تمہیں معاشرے سے پاک عورتیں بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ پاک نے اہل بیت کہا ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی ہیں۔ قرآن پاک جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہاں سے ہدایت لوگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام ضروری ہے۔ آپ کی بیویوں کا احترام کیا جائے، آپ کی بیویوں کا ادب کیا جائے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث سے گھڑ لیتے ہیں، وہ حدیث کی بات نہیں، میں رب کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، 21واں پارہ ہے۔ اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا کہ لوگ کئی ایسی ایسی باتیں بھی کریں گے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی بیویوں کی شان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے۔ وہاں سے ہدایت لو، وہاں سے نور لو۔ اللہ فرماتا ہے او لوگوں، میرے محبوب پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے کہ ایمان والے لوگ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار میرے پیغمبر سے کرتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ نے ایمان کی 2 نشانیاں بتائی ہیں۔ نمبر 1، ایمان والا وہ ہے جو اپنی جان سے زیادہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اور دوسری نشانی اللہ نے کیا بتائی؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ایمان والے وہ ہیں جو میرے محبوب پیغمبر کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ماں مانتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ماں کا رتبہ نہیں دیتا ہے، ماں والا احترام نہیں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہے۔ قرآن پاک نے 4 ہستیوں کو
جن کا آج بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے، ان چاروں کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ جناب سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان چاروں ہستیوں کو قرآن پاک نے اہل بیت نہیں کہا، لیکن ان چاروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نے اہل بیت کہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اور آپ کی ماں، سنو سنو، ان چاروں کی جو شان بیان کی ہے وہ یا صحابہ نے بیان کی ہے یا ہماری ماؤں نے بیان کی ہے۔ ان کے آپس کے اندر اتفاق تھے، اتحاد تھے۔ یہ دشمنی کی داستانیں بات پہ گھڑی گئی ہیں، یہ ذاکروں نے اپنے سال کی روٹیاں اکٹھی کرنے کے لیے، امت کو لڑانے کے لیے دشمنی کی داستانیں بعد میں گھڑی ہیں۔ وہ تو ان چاروں کی شانیں بیان کیا کرتی تھیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اہل بیت کی تطہیر والی آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، سیدنا علی کو بلایا، سیدنا حسن و حسین کو بلایا۔ جناب سیدہ فاطمہ آئی، آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ جناب حسن آئے، ان کو آپ نے اپنی چادر میں لے لیا۔ جناب حسین آئے، ان کو آپ نے اپنی چادر میں لے لیا۔ جناب علی پاک آئے، ان کو آپ نے اپنی چادر میں لے کر اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو بھی پاک کر دے، ان کو بھی میرے پاک اہل بیت میں شامل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ہستیوں کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ مسلم شریف میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب عیسائیوں سے مناظرہ ہو رہا تھا، اللہ پاک نے جب آیہ مبالہ نازل کی اور یہ اللہ نے کہا، کہو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بلا لیا، جناب علی پاک کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، سیدہ فاطمہ کو بلا کے پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ ازواج مطہرات کو تو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، اے اللہ ان کو میں اہل بیت میں لانا چاہتا ہوں، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ مسند احمد میں، طبرانی میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو کہا، لا تبرح عن مکانی کا، میں آپ کے گھر میں آ رہا ہوں، آپ نے خود بھی اور اپنے بیٹوں کو بھی گھر میں رکھنا ہے جب تک میں نہ آؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے پاس چلے گئے، ان کے 6 بیٹے تھے، ان 6 کے 6 بیٹوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے لیا، اپنے چچا عباس کو بھی اپنی چادر میں لے کر اور اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کو دعا کر کے اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کیسے قبول کیا؟ میری امی عائشہ بیان کرتی ہے، عائشہ امی عائشہ کو برا بھلا کہنے والوں، ان کا تو آپس میں پیار تھا، ان کی آپس میں محبت تھی، ان کی شان بیان کرنے والی میری امی عائشہ ہے۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہے، صبح سویرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بڑے ہی خوش تھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی،
خوشی کے آثار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، جناب علی کو بلایا، جناب حسنین کریمین کو بلایا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو بلا کے آپ نے اپنی چادر کے نیچے ان کو کر کے پھر آپ نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ مانا یہ او علی و فاطمہ او حسن و حسین، اس چادر میں نے تمہیں اپنی مرضی سے نہیں کیا، آج مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ پاک تمہیں میری چادر کے نیچے لا کے تمہیں بھی اللہ پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی اہل بیت ہے، جس طرح ازواج مطہرات سے ان کا احترام ہے، ایسے ہی ان چاروں سے محبت اور پیار بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح قرآن کو سینے سے لگانا ہے، ان کی محبت بھی سینے میں ہونی چاہیے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کیا ہی کہنے، ان کی شان اپنی جگہ، ان کے عظمت اپنی جگہ، ان کے بارے میں تو آپ نے یہ کہا، میں تو یہ کہتا ہوں ان کی شان کے لیے کچھ اور نہ بھی کہا جائے، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں، آپ کے لاڈلے صحابی ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے خطبات سننے والے، ایک ایک دن میں کئی بار آپ کا دیدار کرنے والے۔ لیکن جناب علی پاک کو تو اور عظمتیں بڑی ہیں، یہ تو سارے صحابہ کی شان ہے۔ جناب علی پاک وہ ہیں جو میرے محبوب پیغمبر کے داماد بھی ہیں، آپ کے کزن بھی ہیں، ان کے نکاح میں میرے محبوب پیغمبر کی پیاری بیٹی، ان کے نکاح میں میرے محبوب پیغمبر کے دل کا ٹکڑا لخت جگر سیدہ فاطمہ، یہ بھی ان کا ایک اعزاز ہے۔ وہ حسنین کریمین کے باپ ہیں، والد محترم ہیں، یہ ان کی شان ہے، ان کی فضیلت ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا، حالک فی رجلان، دو قسم کے لوگ میرے بارے میں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کوفے کے منبر پہ میں نے علی پاک سے خطبے میں یہ بات سنی کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کون کون سے دو لوگ؟ کہتے ہیں محب غال، ایک وہ لوگ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میری محبت میں غلو کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ مبغض، مجھ سے دشمنی رکھنے والے، یہ دونوں گروہ تباہ ہو گئے۔ غلو، جناب علی پاک کی جتنی شان ہے اتنی ہی شان رکھنی چاہیے۔ غلو کہتے ہیں کسی کی جتنی شان ہے اس سے بڑھا دینا، یہ غلو ہے، یہ عیسائیوں نے کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایاکم والغلو فإن الغلو اہلک من کان قبلکم، او میری امت کے لوگوں غلو سے بچ جاؤ، کسی کی شان جتنی ہے اتنی رہنے دو، کسی کی شان اس کی شان سے نہ بڑھانا، کیونکہ تم سے پہلے عیسائی تباہ ہو گئے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا تھا، ان کی شان انہوں نے بڑھا دی تھی، جتنی شان ہے اتنی شان پہ ایمان ہونا چاہیے۔ جناب علی پاک رضی اللہ عنہ کی جتنی شان ہے اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن آج ایک طبقہ ایسا ہے جو جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی شان ہے اس سے بڑھا رہے ہیں۔ یہ بات تو بڑی پرانی ہو گئی ہے، دم بدم مستقل اندر علی کا پہلا نمبر، یہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے۔ اب ذاکر کوئی یہ نہیں کرتا، اس کو اپنے سال کی روٹی کی فکر ہے، اس کو پتا ہے یہ میں نے بیان کیا، کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، کون مجھے فیس دے گا زیادہ سے زیادہ، وہ اس سے آگے بڑھا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان، یہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے کہ ان کی شان سے بڑھایا گیا جناب علی پاک کو۔ نہیں، میرے پاس کلپ موجود ہے، شہنشاہ حسین نقوی کراچی کا ہے، بڑا اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے ہم علی کو انبیاء کے برابر نہیں سمجھتے، ہم علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔
ہم اس سے روکنا چاہتے ہیں کہ جناب علی پاک کی جتنی شان ہے اتنی رہنے دو، ان کی شان سے بڑھانا یہ ان کی گستاخی ہے۔ آپ تو سارے روشن چہرے ہیں، سمجھدار نظر آ رہے ہیں، آپ اپنے کسی محلے کے کونسلر کسی سردار کو کہیں ماشاءاللہ جی آپ تو پاکستان کے صدر ہیں، یہ آپ نے ان کی شان بیان کی ہے یا ان کا مذاق اڑایا ہے؟ جناب علی پاک کو اللہ کے پیغمبر کے برابر بھی کرنا یہ جناب علی پاک کی بھی گستاخی ہے اور میرے محبوب پیغمبر کی بھی گستاخی ہے۔ اور کہا جاتا ہے جبریل کو غلطی لگ گئی تھی، وہی لے کر تو علی کے پاس آنا تھا، وہ غلطی سے محمد کے پاس آ گئے تھے۔ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں جناب علی پاک کی جتنی شان ہے اتنی رہنے دو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی ہیں، ان کو جو مقام ملے وہ میرے محبوب پیغمبر کی غلامی سے ملے، آپ پہ ایمان لانے کی وجہ سے ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرے نے مجھے اٹھایا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، مجھے ایک آدمی کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں فرشتہ بولا سنہ بِأَلْفٍ، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ آقا فرماتے ہیں مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں سارے انبیاء اولیاء بھی تول تو ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کئی ذاکروں نے جب یہ بات سنی، ان کو تو اپنے سال کی روٹی کی فکر ہوتی ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں ہماری تو یہی دعا ہے پورا سال ہی محرم بن جائے۔ جس طرح کا محرم میں ہم اپنا راشن اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کو اپنے راشن کی ہے، اس کو میرے ایمان کی فکر نہیں، آپ کے جذبات سے وہ کھیلتا ہے، آپ کے ایمان سے کھیلتا ہے۔ میرے پاس کلپ موجود ہے، اسی پہ بس نہیں ہے۔ ایک ذاکر نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے علی اللہ ہے، کہتا ہے علی اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے اس غلو سے ہمیں منع کیا تھا۔ یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو صحیح مانتے ہیں۔ جو یہ منوانا چاہتے ہیں، ہم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھتے ہیں نہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے میری باتوں پہ آپ کو یقین نہ ہو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گاڑیوں میں پیچھے اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس اللہ لفظ اللہ کی ریٹنگ میں 5 نام لکھے ہوتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ یہ نظریہ ذاکروں نے لیا ہے کہ اللہ ایک نہیں، یہ 5 مل جائیں تو ایک اللہ بنتا ہے۔ اور یہ ذاکر تجھے کہاں لے کر جائے گا؟ بھیڑ چال نہ چل، بلکہ رب کے قرآن کو کھول، قرآن سے ہدایت ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا تو مجھ سے ترجمہ پڑھ، ترجمہ تو اپنے گھر کا کھول لے، اپنے ذاکر سے ترجمہ کرا، قرآن سے ہدایت ملے گی۔ قرآن نہیں پڑھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہدایت یہاں ہے، نور یہاں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں، 3 4 5 مل کے اللہ نہیں بنتا، اللہ ایک ہی ہے۔ نہ اس سے کوئی نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ کوئی اس کا پارٹنر ہے، وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ میرے محترم، رب کا قرآن مجھے تجھے یہی سکھاتا ہے۔ عیسائیوں نے یہ غلط کیا تھا، یہ چھٹا سپارہ، وہ اپنے گھر میں جا کے یہ ترجمے والا قرآن کھولنا،
اور حوالہ نوٹ کر کے لے جا، چھٹا سپارہ اور سپارے کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے عیسائیوں کے بارے میں، عیسائیوں نے بھی یہی محبت کی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین ہے، ایک آسمان پہ، ایک عیسیٰ، ایک مریم، یہ تین ملے تو اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا اللہ تین ہے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ ایک ہے، اللہ تین نہیں، پانچ نہیں، اللہ ایک ذات ہے۔ اب کئی ذاکروں نے یہ بیان کر دیا، اب کوئی اور اٹھا، اس نے اس سے بڑھنا ہی تھا نا، وہ یہی بیان کر دیتا تو اس کو تو فیس نہیں ملنی تھی۔ مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، کاش آپ دل لگا کے سنیں۔ اللہ کی قسم آج آپ صحیح جگہ تشریف لائے، آپ کو ادھر کھری چیز ملے گی، کھوٹی نہیں ملے گی، کھری چیز۔ لیکن ہدایت تو میرے صاحب قسمت کی بات ہے۔ اللہ نے عیسائیوں کے بڑے گروہ کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا اللہ کو تین سمجھنے والوں تم کیا محبت کرتے ہو؟ محبت تو ہم کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، چھٹا سپارہ اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ زمین پہ ہوتا ہے تو عیسیٰ، وہی عرش پہ گیا تو وہی عیسیٰ اللہ بن گیا ہے۔ اور یہی عقیدہ آج ذاکر ظالم ہم بھولے بھالے مسلمانوں میں داخل کر رہے ہیں۔ میرے پاس کلپ موجود ہے، ایک ذاکر علل اعلان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ علی اللہ ہے، علی اللہ ہے، زمین پہ علی ہوتا ہے اور وہی عرش پہ چلا جائے تو وہی علی اللہ بن جاتا ہے۔ نہیں میرے محترم، یہ جناب علی پاک کی بھی گستاخی ہے اور میرے رب کی بھی گستاخی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھا گیا ہے۔ مجھ سے یہ کلپ لے کر جانا، ایک شیعہ ذاکر اپنی تقریر میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی نے اللہ کو پیدا کیا ہے، علی نے اللہ کو رزق دیا ہے۔ یہ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ہم اس سے آپ کو روکتے ہیں، علی کو علی رہنے دو، علی کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کرو نہ اللہ کے برابر کرو۔ جناب علی پاک کا جو مقام ہے اس کو سمجھو، ان سے محبت ایک گروہ یہ جو جناب علی پاک کی محبت میں غلوف کرتا ہے، اور دوسرا گروہ جناب علی پاک فرماتے ہیں مبغضن، مجھ سے دشمنی لگانے والا، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اب ان کی دشمنی میں آ کے کئیوں کو علی کا نام اچھا نہیں لگتا، کئیوں کے دل میں علی کی نفرت ہے، وہ بھی تباہی ہے۔ علی کا ایمان، علی کی محبت، علی کا پیار یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ میری ایمان کی نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ نے جناب علی پاک کو کہا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے پیار کرنے والا ایمان کی نشانی ہے، وہ ایماندار ہے، تیرا دشمن منافق انسان ہے۔ ان کی دشمنی میں جناب علی سے عداوت نہیں کرنی، جناب علی سے محبت ہی رکھنی، ان سے پیار ہی کرنا ہے، ان سے پیار کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دنوں سے الجھاؤ جاری تھا، شام کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ غم نہ کرو، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا یفتح اللہ علی یدیہ، کل میں ایک ایسے اپنے ساتھی کو
झंडा थमाने वाला हूँ, तुम्हारा कायद बनाने वाला हूँ। यफ्तहिल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। वो इतना अजीम इंसान है, उससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के महबूब पैगंबर भी मोहब्बत करते हैं। शरफ कितना है, इससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के महबूब पैगंबर भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा बड़े शौक में पड़ गए, किसको ये झंडा मिलेगा, ये कायद कौन होगा? और आपने फरमाया सुनो, यफ्तहिल्लाहु अला यदैहि, उस मेरे जानिसार की क़ियादत में जब तुम लड़ोगे अल्लाह तुम्हें जरूर फतह अता कर देगा। साहबा की रातें गुजरी शौक में, झंडा किसको मिलेगा, किसके मिलेगा। मैंने मुस्लिम शरीफ में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पढ़ी है। वो कहते हैं सारी रात ही मारतुल अमारता इल्ला यौमइज़िन, कभी मेरे दिल में अमारत व खिलाफत और सरदारी की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, लेकिन उस रात मैं भी आरज़ू करता रहा काश ये झंडा मुझे मिल जाए, ये क़यादत मुझे मिल जाए। सुबह हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद आप खड़े हो गए, आप दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं। आपने देखते हुए आपने पूछा ऐना अली इब्न अबी तालिब, ओ मेरे सहाबा तुम सारे आ गए हो, मेरा अली बिन अबी तालिब किधर है? सहाबा बोले अल्लाह के हबीब यस्तकी ऐनैहि, उनकी तो आंखें खराब हो गई, वो तो अपने खेमे में। और नबी अली का फर्क मुलाजा कीजिए, फर्क समझिए। नबी ये मनसब और है, जनाब अली पाक की शान और है। जनाब अली पाक ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हो सकते हैं, ना अल्लाह के बराबर हो सकते हैं। अली पाक एक इंसान थे, मेरे महबूब पैगंबर के सहाबी थे। जिस तरह इंसान बीमार होता है, जनाब अली पाक भी बीमार हो जाया करते थे। शफा देने वाली अल्लाह की जात है। फरमाया गया अल्लाह के हबीब उनकी आंखें खराब हो गई हैं, आपने फरमाया मेरे अली को पकड़ के लाओ। जनाब अली पाक को पकड़ के लाया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं। आपने इलाज किया, अपने लुआब को जनाब अली पाक की आंखों में लगा दिया है। अली नबी में फर्क मुलाजा कीजिए। दोनों से प्यार हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन फर्क करें, नबी और है, अली और है, दोनों एक नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब रिसालत ऊंचा है। आपने अंबिया की इमामत करवाई है, आपने सातों आसमानों की सैर की है। जनाब अली पाक आपके गुलाम हैं, आपके सहाबी हैं, आपके दामाद हैं। आपने अपना लुआब जनाब अली पाक की आंखों में लगाया। सुम्मा दआ लहू, फिर आपने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे अली को शफा दे दे। पहले आपने इलाज किया, फिर दुआ की। माना ये लोगों, दुनिया के इंसान इलाज कर सकते हैं, शफा अल्लाह दे देता है। मरीजों के आगे से झगड़े की वजह से अब तो जगह जगह डॉक्टरों ने भी लिख दी है, डॉक्टरों ने भी मजबूरन अपने क्लिनिक पे लिख दिए, लोगों हम तुम्हारी बीमारियों का इलाज ही कर सकते हैं, शफा तो अल्लाह ही देता है। और डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, कारी साहब दो मरीज हैं, दोनों को एक ही मर्ज है, दोनों के एक ही दवाई देते हैं, एक को शफा मिल जाती है, दूसरे को शफा नहीं मिलती। यहीं से अल्लाह समझ में आता है, जिसको चाहे अल्लाह शफा दे दे, जिसको चाहे अल्लाह शफा ना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। जनाब अली पाक फरमाते हैं ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों को कुछ हुआ ही नहीं है। आपने अपना झंडा थमा दिया, अली जाओ अपनी क़यादत में मेरे सहाबा को ले जाओ, लड़ो। उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक खैबर फतह ना हो जाए। जनाब अली पाक गए, उनके मरहब के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए, अभी सूरज सर पे नहीं आया था। जनाब अली पाक की क़यादत में अल्लाह पाक ने खैबर को फतह कर दिया था। ये जनाब अली पाक का मुकाम है। आपने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है, मैं
میں علی سے ہوں، من احب علی فقد احبنی، جو میرے علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے۔ علی کا پیار میرے محبوب پیغمبر کا پیار ہے، علی کی دشمنی میرے محبوب پیغمبر کی دشمنی ہے۔ جناب علی سے پیار، سیدہ فاطمہ کا اپنا ہی ایک مقام ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، لوگو فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ سیدہ فاطمہ سے آپ انوکھا پیار کرتے تھے۔ امی ایسا رو پڑا کرتی تھی، کہا کرتی تھی لوگوں جب میں فاطمہ کی چال کو دیکھتی ہوں میرے محبوب پیغمبر مجھے یاد آ جاتے ہیں، کأن مشیۃ رسول اللہ، کیونکہ سیدہ فاطمہ ایسے چلتی ہے جیسے میرے محبوب پیغمبر چلا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ جب ہمارے گھر میں آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح البخاری میں ہے، اور بیٹیوں کو دروازے پہ دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھانے والوں، تیرے محبوب پیغمبر کی سیرت یہ نہیں ہے۔ اگر باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، تمہاری زندگی میں ہی تو بیٹیوں نے آنا ہے، تم دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھا لیتے ہو، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ امی ایسا فرماتی ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، 2 قدم آگے چلتے، اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ لیتے اور ہاتھ سے پکڑتے، پہلے اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے، پھر خود بیٹھا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب ہم سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تو سیدہ فاطمہ بھی اپنے بابا کے استقبال میں کھڑے ہو جاتی، 2 قدم آگے بڑھتی اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پہ اپنے بابا کو بچھایا کرتی تھی۔ یہ بیٹی کا آپ سے پیار ہے، آپ کا بیٹی سے پیار ہے۔ سیدنا حسنین کریمین کے تو کیا ہی کہنے، ان کی محبت تو لاجواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جناب حسنین کریمین کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، مسجد میں آئے، صحابہ نے منظر دیکھا، خوش ہوئے، آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ حسنین کریمین کی محبت بھی میرے محبوب پیغمبر کی محبت ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جناب حسنین کریمین مسجد میں آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسین کو ٹھوکر لگی، گر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو ادھر ہی چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، آپ نے حسنین کریمین کو سینے سے لگا کے ممبر پہ آ گئے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جناب حسنین کریمین سے آپ نے بڑا انوکھا پیار کیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، بات ختم کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی عورت کے جنازے پہ تھے، واپسی میں آتے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے، وہ راستے کی ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے ساتھ جناب حسین کے پاؤں صاف کرنے شروع کر دیے، کمر سے مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ جناب حسین کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو محدث ہیں، آپ تو مدینہ والے کو استاد ہیں، آپ تو ان کو دین سکھاتے ہیں۔ تو آج سیدنا ابو ہریرہ نے کہا او حسین جو میں تیری شان جانتا ہوں یہ بعد میں آنے والے لوگ نہیں جانتے، لو یعلمون ما اعلم، جو میں تیری شان جانتا ہوں اگر ان کو پتہ چل جائے لحملوک علی رکابہم، تو یہ تجھے پیدل نہ چلنے دے بلکہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھریں۔ تیری شان میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے گھیر لیا، تم ان کی شان کیا جانتے ہو؟ تو جناب ابو ہریرہ نے ایک بات کیا کہی ان کی محبت کی، جس کی دلیل یہ ہے
کہ ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے پیغمبر بھی پیار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے, ادھر سے جناب حسن آ گئے, آپ کے اوپر سوار ہو گئے, جناب حسین آ گئے, وہ بھی آپ کے اوپر سوار ہو گئے. آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا, صحابہ انتظار میں. اتنا لمبا سجدہ فرضی نماز کا تو آپ نے کبھی کیا ہی نہیں. ایک صحابی نے تھوڑا سا سر اٹھایا, خیر ہو کیا ہوئے؟ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, حسنین کریمین آپ کے اوپر سوار ہیں اور ان کی وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا. کافی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, آہستہ سے ان کو بٹھا رہے ہیں, پھر سجدے میں گئے, پھر سوار ہو گئے. ساری نماز ہی ایسے ہوئی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوچا سو سوچا, اور کہتے ہیں نماز کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آج کا ذہن لگایا جائے, شاید انہوں نے یہی سمجھا ہو ان بچوں نے تو نماز ہی خراب کر دی ہے, بچوں کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ آئے, عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب الا اذهب بهما الى امهما, کیا ان بچوں کو ان کی ماں کے حوالے نہ کر رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ واپس چلے جاؤ, اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا او میرے صحابہ من احبنی فلیحب ہذین. حسنین کریمین کی محبت میں میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے فرمایا او میرے صحابہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے ان بچوں سے بھی پیار کیا کرے. آج حسنین کریمین کی محبت میں میرے محبوب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے عجب منظر دیکھا, فبرقت برقت, آسمان سے بجلی چمکی. آج بھی چمکتی ہے, بارش کے دنوں میں بجلی چمکتی ہے, بجھ جاتی ہے, لیکن سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اندھیری رات میں آسمان سے بجلی چمکی, مدینہ روشن ہو گیا اور بجلی چمکتی ہی رہی. آپ نے فرمایا الحقا بامکما, او میرے بیٹا حسن, او میرا بیٹا حسین, میرے رب نے تمہارے لیے روشنی کر دی ہے, جاؤ اس روشنی میں اپنی امی کے پاس چلے جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں ہم دیکھتے رہے جب تک حسنین کریمین اپنے گھر میں داخل نہیں ہو گئے تھے, بجلی چمکتی رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے. وقت ختم ہو گیا. سیدنا اسامہ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں آپ کے دروازے پہ آیا, میں نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا. اس کے بعد میں نے عرض کی من ھذا الذی مشتمل علیہ, اللہ کے حبیب آپ نے چادر کے نیچے کچھ چھپایا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرا کہنا ہی تھا, آپ نے چادر کو ہٹا دیا. میں نے کیا دیکھا, آپ کے سینے کے ساتھ ایک جانب سیدنا حسن چمٹے ہوئے ہیں, دوسری جانب سیدنا حسین چمٹے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا اللہ کے بھی بچوں سے آپ بڑا پیار کرتے ہیں, یہ شاید بستر پہ آپ کے ساتھ تھے, دروازے کو دستک ہوئی, آپ کا اتنا پیار آپ نے ان کو بستر بھی نہیں چھوڑا, ساتھ ہی لے کر آ گئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ہاں اسامہ ہازان بنایا و بنتی, یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں, یہ میرے بھی بیٹے ہیں. اور صرف بیٹوں کو اپنی اولاد سمجھنے والوں, بیٹیاں بھی ہماری ہی اولاد ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی اولاد کو بھی اپنی اولاد کہا ہے. آپ نے فرمایا یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں, یہ میرے بھی بیٹے ہیں. پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دعا کی اللہم انک تعلم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. 3 دعائیں آپ نے کی. آپ نے فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں ان بچوں کا بڑا پیار ہے, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جیسے میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما. وہ حسنین کریمین کا تذکرہ سننے والوں, اگلی دعا میرے اور آپ کے لیے مبارک ہی مبارک ہے. آپ نے آگے دعا کیا کی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, اے میرے اللہ میرا جو امتی میرے ان بچوں سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما.
ان سے پیار محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جتنی ان کی شان ہے اتنے میں ہی اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔